ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک ایسا تحفہ جو شاذ و نادر ہی آپ کو کہیں مل سکے گا، ایسا انمول تحفہ جو آپ کی خوشیوں کو چار چاند لگا دے گا۔ ایک ایسی محترم بشان شخصیت کی شیریں آواز جسے آپ نے کتابوں میں تو پڑھا ہوگا لیکن شاید ہی آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے کہا ہے، خدا کی اس کے لہجے میں عجیب قدرت ہے، خدا کی اس کے لہجے میں عجیب قدرت ہے، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے۔ اور کسی نے یہ بھی کہا ہے، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، میں بات کر رہا ہوں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے ایک ایسے درس کی جس میں حضرت حدیث کے درس سے اپنے شاگردوں کے قلوب کو مزین فرما رہے ہیں، جسے سن کر آپ کے اشتیاق میں مزید اضافہ ہوگا اور آپ بھی میری طرح یہی کہیں گے کہ کاش ہمارا بھی حضرت کے شاگردوں میں شمار ہوتا۔ اور مجھے تو یہ تک محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی ضرور کہیں گے کہ بولتے رہنا، کیونکہ تمہاری باتوں سے لفظوں کا یہ بہتا دریا اچھا لگتا ہے۔ خیر، حضرت کو کون نہیں جانتا؟ حضرت کی سیرت، صورت، اخلاق وغیرہ کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حضرت کے درس کی صرف 10 منٹ کی پہلی قسط ہے۔ میں انشاءاللہ جلد ہی دوسرے 10 منٹ کی دوسری قسط آپ کے سامنے شیئر کروں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور کمنٹ میں بتا دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کر دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ حضرت کے درس کی دوسری قسط آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ لیجئے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جھٹلانا شروع کیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، یا تو اس وجہ سے قید لگائی گئی الی نوح والنبیین من بعدہ، یا اس وجہ سے کہ پہلے پیغمبروں کو جو نہیں ماننے والے تھے ان پر عذاب نہیں نازل ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے خلاف کیا ان پر عذاب نازل ہوا۔ مگر عمدہ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے وحی آتی تھی تعمیر عالم کے متعلق، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے وحی آنے لگی اصلاح ناس کے واسطے، تعمیر عالم جیسے کہ آپ اگر کسی مدرسے کو بنائیں تعلیم جاری کرنے کے واسطے تو آپ کو پہلے حجروں کا تعمیر کرنا، کتابوں کا جمع کرنا، مدرسوں کا لانا، ضروریات زندگی کو مہیا کرنا ہوتا ہے۔ جب سب چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اب اس کے بعد میں پڑھائی شروع ہوگی، اور جو لوگ کی پڑھائی کے اندر کوتاہی کریں گے ان کو سزا دی جائے گی، امتحان لیا جائے گا، پاس اور فیل کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم، حضرت شیش، حضرت ادریس علیہ السلام ابتدائی پیدائش انسانی کے اندر ہیں۔ اس وقت میں ان اکابر کے پاس احکام کی وحی بہت کم تھی، تعمیر عالم کی وحی تھی، مکان کس طرح سے بنایا جائے، کھیتی کس طرح سے کی جائے، کپڑا کس طرح سے بنایا جائے، کپڑا کس طرح سے سیا جائے،
لکھنا پڑھنا کس طرح سے تعلیم کیا جائے، جو چیزیں عالم کی تعمیر کے واسطے ضروری ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ ہوتی ہے۔ احکام بہت کم تھے، جیسے کہ ایک بچے کے پرورش کرنے کے واسطے زمانہ اس کی طفولیت کا ہوتا ہے، اس وقت میں بچے پر احکام تکلیفیہ نہیں نافذ کیے جاتے، بلکہ اس کی تقویت کے واسطے، بڑھنے کے واسطے، رہنے کے واسطے سامان کیا جاتا ہے۔ جب وہ 15 برس کا بالغ ہو گیا تب اب کہا جائے گا کہ نماز پڑھ، روزہ رکھ، احکام سے اس کو مطلع کیا جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اس عالم کا زمانہ طفولیت کا ہے۔ طفولیت کے زمانے میں جو احکام بارگاہ الہی سے نازل ہوتے ہیں وہ تعمیر کے ہیں، اس عالم کو بڑھانا اور زندہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے احکام ان کے اصلاح کے واسطے، تہذیب اور خداوند کریم کی عبادت کے واسطے احکام نازل۔ تو اس واسطے کہا گیا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ اسی زمانے میں جبکہ اشخاص کی تہذیب اور تربیت مقصود ہوتی ہے تو اگر کوئی پڑھنے لکھنے کے اندر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو مار پیٹ شروع ہوتی ہے، اور جب بچہ ابھی کھیلتا ہے، کمزور ہے، تو اس وقت میں مار پیٹ نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس واسطے حضرت نوح علیہ السلام سے زمانہ عالم کے بالغ ہونے کا شروع ہوتا ہے، اور اس وقت سے مار پیٹ شروع ہوئی۔ اولاً عذاب منکرین کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا، اور پھر بعد میں ہر پیغمبر کے زمانے میں تجدید اور ان کی درستی کی گئی۔ بہرحال کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد سے ترجمۃ الباب کی توضیح ہوتی ہے، ثابت کیا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اس کا مبدا ذات مقدسہ ہے، اوحینا الی۔ جو وحی آئی اس کی کیفیت وہ ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور بعد کے انبیاء پر منتہا اس وحی کا نبی ہے، نبی کے پاس الہ نوح الہ انتہائی غایت کے واسطے ہے۔ تو اس واسطے مبادی وحی کے وسائط، وحی کے اس کا منتہا کیا ہے وہ سب اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد مصنف نے دو دعوے کیے یا ایک ہی دعویٰ؟ اگر قول اللہ کہا جائے، مرفوع کہا جائے تو دعویٰ ایک ہی ہے، کیف جواب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعویٰ ہے، اور اس کے لیے اس بات بالآیت انا اوحینا ایک مثبت ہے، اور پھر 6 روایتیں جو آگے ذکر کی جاتی ہیں وہ دوسری دلیل ہے۔ اور اگر اس کو مجرور قرار دیا جائے تو 2 دعوے ہوں گے،
قول اللہ تبارک و تعالی کیف ما کان، یہ دو دعوے ہیں یا ایک دعویٰ ہے؟ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتا ہے۔ حدیث میں فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی، حدث تحدیث سے ہے، تحدیث اخبار، انباء اور سمعت وغیرہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نقل روایت کے اندر۔ لغتاً تحدیث کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، مگر عرف محدثین میں تحدیث کہا جاتا ہے قراءۃ الشیخ علی التلمیذ، جو چیز شیخ اپنے طور سے بیان کرے اور تلامید سنتے ہوں، اس کو تحدیث کہا جاتا ہے۔ حدثنا فلان اذا كان ذلك الاستاذ هو بنفسه يقرأ الرواية، اس کو تحدیث کہا جاتا ہے، قراءت کو استاذ کی طرف سے۔ عام عادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی، آپ کے اوپر احکام نازل ہوتے تھے، آیتیں نازل ہوتی تھی، آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سناتے تھے۔ یہ تحدیث ہے، عادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عامۃ یہی ہے۔ اخبار ہے قراءۃ التلمیذ علی الشیخ، جس طرح سے تمہارے یہاں عادت ہے کہ تلمیذ پڑھتا اور استاد سنتا ہے، اس کو اخبار کہا جاتا ہے۔ متقدمین محدثین کے یہاں پر اخبار اور تحدیث میں کوئی فرق نہ تھا، مگر متاثرین نے اس میں فرق کیا، تو اب اصطلاح جاری ہو گئی کہ اذا كانت الروایت بقراءۃ الشیخ علی التلاميذ فذلك تحدیث، واما اذا كان بقراءۃ التلمیذ علی الشیخ فذلك اخبار۔ اخبار میں یہ ضروری ہے کہ استاد اس کا اقرار کرے، یعنی تلمیذ کہتا ہے کہ احدثکم محمد بن بشار عن شعبۃ عن فلان عن فلان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرتا ہے خبر لے کر، فالشیخ یقول نعم حدثنی فلان عن فلان، اس کا اقرار کرے۔ تو اخبار کے واسطے کیونکہ قراءت ہوتی ہے تلمیذ کی، اور حقیقتاً تلمیذ خبر دینے والا نہیں، خبر دینے والا استاد ہوتا، تو اس واسطے اس میں اقرار حقیقتاً یا حکماً شیخ کا ہونا چاہیے۔ تو حدثنا الحمیدی، حمیدی استاد ہیں امام بخاری کے۔ حدثنا کبھی کہا جاتا ہے حدثنی، اگر استاد نے تلامید کو کے مجمع میں روایت ذکر کی ہے تو اس وقت میں کہا جائے گا حدثنا، اور اگر تلمیذ ایک ہی ہے، شیخ نے اس کو روایت سنائی تو اس وقت میں حدثنی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے سمعت فلانا یقول کذا و کذا، اگر تلمیذ ایک ہے تو سمعت کہا جائے گا، اور اگر کئی آدمی ہیں تو کہیں گے کہ سمعنا فلانا یحدث کذا و کذا۔ تو تحدیث میں ہمیشہ
قراءت شیخ کی ہوگی تلامید پر، اور اخبار میں قراءت تلمیذ کی ہوگی شیخ پر۔